اللهم صل على محمد وآله إلا الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله محمد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات پڑھنا محمد والے محمد کی ذات میں یا اللهم صل على محمد وآله محمد بسم الله الرحمن الرحيم روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال وإني أجد في بدني ذوفا فقلت لا أعوذك بالله يا أبتا من الطواف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتنالى كأنه البدر في ليلة التمام وكمال فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام اللهم صل على محمد وآله محمد قد أقبل وكان السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمراء تفوت فقال يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جد رسول الله فقلت نعم إلا جدك تحت الكساء فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جدة ويا رسول الله يعتذر لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عودك أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وآله محمد قد أقبل وكان السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمراء تفوت فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فضل الحسين والكساء وكان السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله واعتذر لي أن أكون معكما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرج
فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهم السلام السلام. اللهم صل على وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات وخيم ابن عم رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتذر لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسني وخليفتي وصاحبا لواجك قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا ويا رسول الله أتذر لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزغتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيد اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصة محمد لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلموني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربه وسلم لمن سلمه وعدو لمن عداه ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحماتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرض مضحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين وجبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوات ومعدن الرسالات هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات. فقال جبرائيل يا رب أتذر لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين وجبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مضحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فالتذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وعي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا
ومحبين إلا أن نزلت عليهم الرحمات وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله يفوزنا وفاز شياتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا فيما في محافل أهل الأرض وفيه جمع مرشيتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه إلهي أمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي أمين ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجته إلهي أمين فقال علي إذا والله فزنا وصبدنا وكذلك شياتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة والسلام. میرے مالک اللہ جتنے بھی مومنین پریشان حال ہے ان تمام مومنین کی پریشانیاں دور فرما. میرے مالک ایام عزا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا چل رہے ہیں. میرے مالک یہ وہ بی بی ہیں جس کو نبی پاک نے خود کہا ہے کہ یہ شافیہ محشر ہے. اللہ رب العزت ان ایام کے صدقے میں جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیں. جتنے بھی مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائیں. جتنے بھی مومنین دنیا فانی سے کوچ کر گئے میرے مالک ان کے درجات بلند فرمائیں. قبر کی منزل حشر کی منزل اور برزخ کی منزلوں میں ثانیہ پیدا فرمائیں اور آخرت میں شفاعت حسین بالخصوص طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا سلام علیہ کی شفاعت نصیب فرمائیں. میرے مالک تمام مومنین کے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائیں. آخری دعا مانگ رہے ہیں میرے کریم مولا اس پورا شوق دور میں ہمارے بار میں آقا کا جلد از جلد ظہور فرما. صلوات ایسی پڑھیں جیسے آل محمد علیہ کے صلوات ہیں. صرف منقبت کے ایک یا دو شعر اس کے بعد اجازت ہے. آپ بلند آواز سے صلوات پڑھیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. بڑی مشہور و معروف منقبت آپ سب نے سنی ہوئی ہے. بس کوشش کروں گا کہ اس معیار پر پورا اتر سکوں جس انداز کی یہ منقبت ہے. آپ بلند آواز سے صلوات پڑھیں میں آپ کے سامنے. ہے دے کے تو ایدا واسطہ مانگ لے دعا رب جانے تے حسین جانے 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 دے کے تو ایدا واسطہ مانگ لے دعا رب جانے تے حسین جانے 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 اتنی نماز پڑھے ہونا بے چین جتنی پڑھاوے اج تینو حسین اتنی نماز پڑھے ہونا بے چین جتنی پڑھاوے
اج تینو حسین مصطفیٰ سجدہ ودھا کہندا اے خدا رب جانے تے حسین جانے 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 میرے نصیبہ وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری جھولی آباد میرے نصیبہ وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری جھولی آباد سات پتر دے کے گیا راہب تجا رب جانے تے حسین جانے 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 آخری شعر اور دعا حسن تو پہلا ٹبا چھڑیا رسول نے خنجر تلے ہاتھ رکھے جا بطول نے حسن تو پہلا چھڑیا رسول نے خنجر تلے ہاتھ رکھے جا بطول نے مرتضیٰ بھی ٹور پیا جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے دے کے تو ایدہ واسطہ مانگ لے دعا رب جانے تے حسین جانے 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 برائے صحت و سلامتی قاری صاحب بلندر صلوات صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 منٹ کے لیے صرف گزارش کروں گا آئیں ہم صرف 5 منٹ کیونکہ ٹائم کم ہے ٹھیک 9 بجے ہم مولانا صاحب ادھر منبر کرتے ہیں 5 منٹ کے لیے آئیے اللہ
بابا بلند صلوات اللهم بی بی پاک کی ذات بواز بلند صلو اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لیتا خدا کا نام میں کرتا ہوں ابتدا لیتا خدا کا نام میں کرتا ہوں ابتدا ناطق زبان سے لیتا ہوں پھر نام مصطفیٰ ناطق زبان سے لیتا ہوں پھر نام مصطفیٰ یا علی یا فاطمہ یا حسن مجتبی یا شاہ کربلا مولا مدد تو آ مولا مدد تو آ تاثیر بلال دے میری ٹوٹی زبان تو تاثیر بلال دے میری ٹوٹی زبان تو ذکر علی سراستو سارے جہان تو ممنی صرف ایک ربائی پاٹن میں میرے پاس چھوڑ دوں گا ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے میں مدعو نہیں تھا اس پروگرام میں اس بات اور تیر پاکیزہ محفل میں ڈاکٹر صاحب نے مجھے موقع فراہم کیا ان کی مہربانی مولا ان کو تاجات سامت سے میرے دوست میرے بھائی ہیں اتنی بڑی صلوات پڑھو جتنا آل محمد کا مقام ذہنوں میں بلند ہو سکتا ہے اللهم صل على محمد وآل محمد چونکہ تالا در موقع ملا تو بی بی پاک جناب سیدہ کے نظم کے چاند اشعار پڑھوں گا آج کیونکہ تاری صاحب نے بہت اچھا قصیدہ پڑھا تھا مولا حسین کا تو میں ایک ربائی اپنے استاد ملک شہید کی پاتر میرے پاس چھوڑ دیا انڈوستری عزیز ندینہ حسین کا بابا زور سے تمہیں پتہ چلتا ہے لاشوں کا مجمع ہے میرے سامنے انڈوستری عزیز کی ندینہ حسین کا انڈوستری عزیز کی ندینہ حسین کا انڈوستری عزیز کی ندینہ حسین کا خیرات میں بھی دیکھ ندینہ حسین کا بابا سے بلند صلوات خیرات میں بھی دیکھ ندینہ حسین کا سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ ہو کر سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ ہو کر تسلیم ہو رہا ہے پسینہ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی بڑی مہربانی مہربانی ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی بہت مہربانی بلا تقریب میں گزارش کروں گا جناب سید محسن رضا قاضی صاحب سے کہ آپ آئیں اور آگے سلام پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جو لوگ باہر ہیں آپ سے گزارش اندر تشریف لیں مجلس صلاح شروع ہوا جاتے ہیں ٹھیک 9 بجے جناب علامہ صاحب کو زیر ممبر کر دیا جائے گا برائے خوشنودی مولا کائنات بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل برائے خوشنودی جناب سیدہ ظاہرہ بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل دامن وقت میرے پیش نظر ہے ایک منقبت اور سلام کی چند اشعار آج کے دن کے حوالے سے ایک بار مل کے بلند آواز صلوات پڑھ دیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل عصمتوں کا آسمان ہے فاطمہ سبحان اللہ عصمتوں کا آسمان ہے فاطمہ 11 معصوموں کی ماں ہے فاطمہ 11 معصوموں کی ماں ہے
فاطمہ عصمتوں کا آسمان ہے فاطمہ، جس کا کہنا رد نہیں کرتا خدا، وہ صداقت کا بیان ہے فاطمہ، وہ صداقت کا بیان ہے فاطمہ، آیتیں کرتے ہیں لہجے کا طواف، گویا قرآن کی زبان ہے فاطمہ، گویا قرآن کی زبان ہے فاطمہ۔ اور قابل توجہ شعر کا لفظ، مانتے ہو تم اگر جی است حسین است حسین، یہ بھی مانو دی کی ماں ہے فاطمہ، یہ بھی مانو دی کی ماں ہے فاطمہ، اس یقین کے ساتھ بیٹھو بزم میں، آج اپنے درمیان ہے فاطمہ، آج اپنے درمیان ہے فاطمہ، عصمتوں کا آسمان ہے فاطمہ، بات حق کی ہے یہی حق کی قسم، حق وہی پر ہے جہاں ہے فاطمہ، حق وہی پر ہے جہاں ہے فاطمہ۔ برائے خصوصی خاتون جنت فاطمہ الزہرا السلام علیہ بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ منقبت کا آخری شعر اپنی اور آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں۔ کربلا والوں کا مدح خواہ ہوں میں، کربلا والوں کے مدح خواہ ہم، یوں بھی ہم پہ مہربان ہے فاطمہ، یوں بھی ہم پہ مہربان ہے فاطمہ، 11 معصوموں کی ماں ہے فاطمہ، عصمتوں کا آسمان ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مصائب کے زمن میں جد شاہ بی بی کا آخری وقت ہے، اس کے حوالے سے آپ کے سلام پیش کرتا ہوں۔ وقت آخر کی زہرا لے رہی ہے ہچکیاں، وقت آخر کی زہرا لے رہی ہے ہچکیاں، چار سو پھیلی ہوئی ہیں بیٹیوں کی سسکیاں،
چار سو پھیلی ہوئی ہیں بیٹیوں کی سسکیاں، چل بسے فردوس کو پہلو شکستہ سیدہ، پیٹتی ہے سینہ سر لاش پر سے دانیاں، پیٹتی ہے سینہ سر لاش پر سے دانیاں، اور کاغذ سنی کچھ غسل دیتے وقت زہرا کو بہت رو اے علی، آ گئی شاید نظر مولا کو ٹوٹی پسلیاں، آ گئی شاید نظر مولا کو ٹوٹی پسلیاں، ہائے ماں کہہ کر لپٹ کر روتے ہیں تابوت سے، سیدہ کے دونوں بیٹے اور دونوں بیٹیاں، سیدہ کے دونوں بیٹے اور دونوں بیٹیاں، تھر تھرا جاتی ہے میت فاطمہ کی اسے گھڑی، جب حسین ابن علی کہتے ہیں رو کر ہائے ماں، چار سو پھیلی ہوئی ہیں بیٹیوں کی سسکیاں، وقت آخر کے زہرا لے رہی ہے ہچکیاں، میرا ساتھی بہت پرانا پرویش شوکت بڑا سخت بیمار ہے، دعا کریں کہ مولا بیمار کربلا کے سخت میں اسے صحت یاب کرے، بابا سے بلند السلام جی مجھے یاد ہے۔ نہایت ادب سے گزارش کروں گا جناب زیدی برادران سے آپ آئے ہم سلام پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بابا دے بلند صلوات۔ میں تو سلام کرنے سے کرتا ہے بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد. برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا. مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا. بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا. بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا. بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا. شوہر ملا تو خلق کا عقدہ کشا ملا. ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے. ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے. زہرا ہے بے مثال علی لاجواب ہے. مریم سے بھی بطول کو آواز بلند صلوات. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب
نسل پیغمبر ہے یہ بحرین پاک مالک کوثر علی کوثر خطاب سن کے زہرا کی عطا اللہ بھی ڈھونڈتا آیا ہے باب حضرت زینب کی پیر اور شباب فاتحہ. کہتے ہیں جس کو شافعِ محشر وہ فاطمہ، کہتے ہیں جس کو شافعِ محشر وہ فاطمہ ہے، جو حسن حسین کی مادر وہ فاطمہ، بیٹے کا جس کے آہا کٹا سر وہ فاطمہ، بیٹی کی جس کے چھن گئی چادر وہ فاطمہ، کیا کیا مصیبتیں سہی امت کے واسطے، آئیں گی روز حشر شفاعت کے واسطے، القصہ جب جہاں سے اٹھے شاہ دو جہاں، ہر دم تڑپ کے فاطمہ کرتی تھی یہ بیان، بیٹی پگھر کو چھوڑ کے بابا گئے کہاں، تنگائے سارے اہل محلہ یہ کیف ہوگا، غم نبی کے صاحب آزاد
جناب فاطمہ بیمار ہو گئی زینب سرار بیٹھ کے کرنے لگے بوکا ہے میں کیا کروں میری اماں کو کیا ہوا جھک جھک کے تیرا دیتی تھی یہ صدا لی مجھ سے نظر ہمیں بھی نہ خدمت یہ کیا 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 جانے روح و جسم سے کیوں کر نکل گئی اماں تمہارے چہرے کی رنگت بدل گئی اٹھیے سبوں کو پاس بلا کر بٹائے کیا نوش کیجیے گا میں لاؤں بتائیے بھائی گئے ہیں دیکھ سے ان کو بلائے رونے کو قبر احمد مرسل پجائے ایسی بھی نیند ہوتی ہے بیدار ہوئیے گھر ہے اداس بیٹھے یہ ہوشیار ہوئیے شہزادے آئے اتنے میں باہر سے درد دل ہو گیا حسین کا صدمے سے چاک چاک گوڑے حسن ملے ہوئے اپنی جبیں پاک بولے علی سے ہو گئے ہم جیتے جے اللہ جو قہر ہو گیا وہ کہے کس زبان سے بابا چلو کہ اٹھ گئے اماں جہان سے لرزے میں تھا زمیں کا بدن حشر تھا برپا ناگاہ ایک سمت سے آنے لگی صدا بیٹوں کو ماں سے جلد کرو یا علی جو مرقد میں بے قرار ہے محبوب کبریا گرتا ہے پٹ کے چرخے بری کو سنبھالو ان کے گلوں سے مردے کی بائیں نکالو گرتا ہے پٹ کے چرخے
نکالو کہتے ہیں جسے کو شفائے ایک مومن جو کہ مجلس صاحب میں تشریف لائے ہوئے تھے، ان کا بی پی شوٹ کر گیا ہے، انہیں اسپتال لے گئے ہیں، دعا فرمائیں کہ مولا انہیں جلد سے جلد سے صحت فرمائے۔ نہایت ادب سے گزارش کروں گا جناب علامہ سید علی محمد نقوی صاحب سے کہ آپ آئیں اور آ کے انجمن دعا ہزارہ کے ذریعے ہم تیسری مجلس سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ عجل فرجہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، ایمان ناطق قرآن کل نبی ولی موالی حلالی سب دی پہچان چنارہ حیدری، یا علی، سیدہ تیرا بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم، یا ذا الفضل والکرم، یا عالم السر والہمم، یا خالق اللوح والقلم، یا رب البیت والحرم، الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی، التجلی التام والمجل الأتم، مالک الحدوث سلطان القدم، ابی العقول والنفوس والبشر وحائلۃ العلل ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی ابن عمہ ووارث علمہ وخلیفتہ سید الاولیاء والوسیین امیر المؤمنین وعلی السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوہرۃ القدس من الکنز الخفی بدت فابدت تالیات الاحرف وائمۃ الغر بل ابیہا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روح لہ الفدا وارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کے مرحومین کے لیے اور انجمن دعائے زہرہ کے جو دوست برادران دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصاً منہم المخصوصین والمخصوصات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
خداوند عظیم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، آپ شکرانے کے طور پر اپنے رب کی نماز پڑھیں اور نماز کے دوران تکبیر کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریے۔ انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن اس دنیا سے بے نسل چلا جائے گا اور اس کی نسل دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ خداوند عظیم نے پاک پیغمبر کو یہ جو تحفہ اور ہدیہ عطا فرمایا ہے وجود سیدہ کی شکل میں، یہ عظمت سیدہ ہے اتنی زیادہ کہ خدا پیغمبر کو فرما رہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے خاص عطیہ ہے آپ کی ذات کے لیے۔ کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ عطیہ کا مطلب ہی یہی ہے، آتینا کا، ہم نے آپ کو وہ خاص عطیہ عطا کیا ہے، وہ خاص ہدیہ اور تحفہ عطا کیا ہے۔ اس بارگاہ خدا میں جو مقرب ہستی ہے خداوند عظیم نے اس سے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو ایک ہدیہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی آپ کو عنقریب خداوند عظیم عطا کرے گا ایک ایسا عطیہ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت کے جواب میں خداوند عظیم نے اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے وہ خاص عطیہ جو آپ کو عطا کرنا تھا وہ کوثر اور خیر کثیر کی شکل میں وجود سیدہ کو قرار دیا ہے۔ آپ کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا عرض کیا تھا کہ یہ ہدیہ چونکہ شایان شان خداوند عظیم کے اور شایان شان پاک پیغمبر کے، ہدیہ دینے والا ہے خداوند اور جس ہستی کو دیا جا رہا ہے وہ ہے پاک پیغمبر، تو جو شان پیغمبر ہے ہدیہ بھی اسی مناسبت سے ہونا چاہیے اور دینے کا انداز بھی خداوند عظیم کے اپنے شایان شان ہونا چاہیے۔ لہٰذا خدا نے کس انداز میں یہ ہدیہ پاک پیغمبر کو پیش کیا کہ باقاعدہ طور پر جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کو معراج پہ لے آؤ، معراج پہ لے گئے، شجرہ طوبہ پہ پہنچے جنت میں، وہاں سے پھل دیا گیا۔ اس طرح سے ایک مرحلہ نور سیدہ کا اس ہدیہ کی شکل میں پاک پیغمبر کی صلب میں منتقل ہوا۔ دوسرا مرحلہ خداوند عظیم نے زمین پر انجام دیا ہے کہ اس ہدیہ کو لینے کے لیے آمادگی ضرورت ہے، لہٰذا پاک پیغمبر کو جبرائیل نے یہ حکم خدا پہنچایا کہ یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے کہ آپ اس ہدیہ کو لینے کے لیے آمادگی کے طور پر 40 دن بالکل الگ تھلگ ہو جائیے اور 40 دن آپ عبادت خدا میں بسر کریں گے، دن رات۔ لہٰذا پاک پیغمبر 40 دن حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے گھر میں منتقل ہو گئے، دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو ساری رات عبادت خدا کرتے تھے۔ اب نبی پاک تو وہ ہستی ہیں جو کہ طیب و طاہر ہیں، خدا نے قرآن میں یہ گواہی دی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طیب و طاہر ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو جس کے طہارت اور پاکیزہ ہونے کی گواہی خود خداوند عظیم دے رہا ہے، اس ہستی کو فرماتا ہے کہ اس ہدیہ کو لینے کے لیے زمین پر آپ تیاری کریے۔ لہٰذا پاک پیغمبر الگ ہو جاتے ہیں، اعتکاف کی شکل میں سیدہ سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں اور دن کو روزہ رکھنا، رات کو ساری رات عبادت کرنا۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ مجھے پاک پیغمبر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، افطار کے لیے جو بھی آئے اسے کہیں کہ میرے ساتھ افطار میں شامل ہو جائے۔ اس طرح سے 40 دن جب مکمل ہو جاتے ہیں، 40ویں دن پاک پیغمبر کو جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور آ کر کے خداوند عظیم کی طرف سے یہ پیغام پہنچاتے ہیں تہیا
لہدیت اللہ و تحفتہ، اے میرے نبی تیار ہو جائیے، خدا کا وہ خاص ہدیہ اور تحفہ آپ کے لیے آنے والا ہے۔ پاک پیغمبر نے جبرائیل سے پوچھا وما ہی، یہ بتاؤ وہ ہدیہ کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا ما عالم یا رسول اللہ، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ پیغام پہنچایا جائے۔ بس افطار کا وقت قریب ہوا اور میکائیل تشریف لاتے ہیں، یہاں پر ایک طبق جنت سے پھل کا لایا جاتا ہے شجرہ طوبہ سے، جو روایت میں ہے کہ ایک خوشہ کھجور تھا، ایک خوشہ انگور تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ صرف آپ کے لیے ہے، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک قرار نہیں دینا۔ پیغمبر علی سے فرماتے ہیں یا علی دروازے پہ کھڑے ہو جائیے، کسی کو اندر نہیں آنے دینا ہے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل آپ کے ہاتھ دھلانے والے ہیں۔ پاک پیغمبر پھل تشریف تناول فرماتے ہیں، اور جو بچ جاتا ہے وہ سب کا سب آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ یہ وہ نور سیدہ ہے جو ہم ہدیہ کی شکل میں آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، جو ہستی اس طرح سے پاک پیغمبر کو عطا ہوئی ہو، اس کے لیے خدا نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو یہ ہدیہ جو پیش کیا ہے یہ آپ کی ذات کے لیے خیر کثیر ہے۔ پاک پیغمبر کی ذات کے لیے اس ہستی کو خیر کثیر قرار دینا خداوند عظیم کا۔ اور آپ دیکھیے ہر مرحلہ میں عظمت سیدہ کو دیکھیے، ہر مرحلہ میں خداوند عظیم نے خاص امتیاز قرار دیا ہے سیدہ پاک کے لیے، باوجود اس کے کہ نور مقدس پاک پیغمبر امیر المؤمنین اور حسنین کریمین علیہم السلام کے ساتھ خلق ہوا ہے، لیکن ہر مرحلہ میں خداوند عظیم نے امتیاز خاص قرار دیا ہے۔ ایک حدیث ہے، انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پاک پیغمبر نے صلی بنا صلاۃ الفجر، نماز فجر ادا کی، جماعت میں افراد موجود تھے، پاک پیغمبر نے نماز ادا کی اور اس کے بعد اپنا رخ انور ہماری طرف کیا اور موعظہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے پاک پیغمبر سے سوال کیا یا رسول اللہ فسر لنا ہذہ الآیہ، آپ ہمارے لیے اس آیت کی تفسیر تو ارشاد فرمائیے جو خداوند عظیم نے سورہ نساء 69 نمبر آیت میں نازل کی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تفسیر کیا ہے اس کی؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے دن ساتھ ہوگا ان چار ہستیوں کے، اسے قیامت کے دن ہمراہی نصیب ہو جائے گی قیامت کے دن ان ہستیوں کی جن کے اوپر خدا نے اپنا انعام کیا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ معیت اور ہمراہی پیدا کر جائے گا کن کے؟ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان ہستیوں کے ہمراہ ہو جائے گا قیامت کے دن جن پر خداوند عظیم نے انعام کیا ہے۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، وہ صدیق ہیں، والشہداء، اور شہداء ہیں، والصالحین، اور صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، یہ بہترین ساتھ ہے جو ملنے والا ہے قیامت کے دن۔ جناب انس کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اس آیت کی ہمارے لیے تفسیر تو فرمائی، یہ چار ہستیاں کون ہیں جن کے لیے خدا فرماتا ہے کہ ان پر ہم نے اپنا انعام کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا فَأَمَّا النَّبِيُّونَ فَأَنَا وَالصِّدِّيقُونَ فَأَخِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالشُّهَدَاءُ فَأَمِّي حَمْزَةُ وَالصَّالِحُونَ فَابْنَتِي فاطمہ وَأَوْلَادُهَا الحسن والحسین۔ نبی سے مراد میں ہوں، صدیق سے مراد میرا بھائی علی ہے، اور شہداء سے مراد ہمارا چچا حمزہ ہے، اور صالحین سے مراد میری بیٹی فاطمہ ہے اور اولاد فاطمہ سے آئی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہاں پہ صالحین خداوند عظیم جو ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ مصلحت سمجھ نہیں آ سکتی ہے انسان کو
کہ صالحین میں سیدہ ہیں اور اولاد سیدہ سے جو ائمہ ہیں وہ ہیں صالحین میں سے، صدیقین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ روزانہ جو نماز میں بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، خدا بندہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ کون سا راستہ ہے؟ پہچان یہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ یعنی روزانہ دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں راہ علی و فاطمہ اور حسن و حسین عطا فرما، اس کی ہدایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا بند عظیم سیدہ کو شامل قرار دیتے ہیں، لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ منصب امامت نہیں ہے، منصب رسالت نہیں ہے، منصب نبوت نہیں ہے تو سیدہ نعوذ باللہ کوئی کہے کہ ایک عام خاتون ہے۔ نہیں، میں نے عرض کیا تھا کمالات جتنے بھی پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب ولایت کے صدقے میں ہیں، اور یہ خدا کا احسان ہے۔ زیارت سیدہ میں پڑھتے ہیں، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے ولایت فاطمہ ہمیں عطا کی، لہذا سیدہ اسی طرح حامل ولایت ہے جیسے حامل ولایت امیر المؤمنین ہے، حسنین کریمین ہے، جیسے ان کی ذات میں ولایت ہے ویسے سیدہ کی ذات میں ولایت پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے نا نہج البلاغہ کا دوسرا خطبہ مولا امیر نے اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پہلے میں اشارہ بھی کیا ہے ایک دو صفات کی طرف، 14 صفات ہیں اس دوسرے خطبے میں جو اہل بیت کے حوالے سے مولا نے ذکر فرمائی ہے کہ آل محمد کون ہستیاں ہیں۔ فرمایا ہم لجأ امرہ وہم، یہ جو آل محمد ہیں یہ امر خدا کے پناہ گاہ ہیں، احکام خدا کا مورد ہے، راز خدا کا مقام ہے۔ یہ کوئی 14 صفات ہیں جو مولا امیر نے آل محمد کی ذکر کی ہیں۔ فرمایا کہ ہم اساس الدین و عماد الیقین، دین کی بنیاد ہیں، یقین کا ستون ہے، جو بھی آگے نکل جاتا ہے اسے ان کے ساتھ شامل ہونا ہے، جو پیچھے رہ جاتا ہے اسے بھی ساتھ شامل ہونا ہے۔ اگلے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَةِ وَفِيهِمْ الْوَصِیَّةُ وَالْوِرَاثَةُ۔ آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ حق کے ولایت کی جتنی خصوصیات ہیں وہ خاص قرار دی ہے خدا نے آل محمد کے ساتھ۔ یہاں پہ بھی آل محمد کی بات کی ہے، صرف ائمہ نہیں کہا ہے کہ کوئی کہے کہ سیدہ کو شامل نہیں ہے، بلکہ آل محمد فرمایا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جو خصوصیت بھی قرآن کی روح سے یا روایت کی روح سے آل محمد کے لیے ثابت ہے وہ سیدہ کو اسی طرح حاصل ہے جیسے علی اور حسنین کو حاصل ہے وہ خصوصیت، چونکہ آل محمد کہا جا رہا ہے۔ طہارت کی جب بات ہوئی آل محمد ذکر ہوا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بات اہل بیت کی آ گئی، طہارت خاص ہے اہل بیت کے ساتھ۔ صفات کی بات ہوئی، ام یحسدون الناس، یہ سورہ نساء کی 54 نمبر آیت ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔ آل ابراہیم آل محمد ہے، یعنی جیسے یہ خصوصیات خدا کہہ رہا ہے ہم نے علی و حسن و حسین کو عطا کی ہے، ویسے ہی یہ خصوصیات فاطمہ الزہرا کو عطا کی ہیں خدا بند عظیم۔ یا علی یا علی، اس ہستی کا مقام کی معرفت اس طرح سے ضروری ہے۔ من ادرک فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے سیدہ کے مقام کی معرفت حاصل کر لی اسے لیلۃ القدر کی معرفت ہو جائے گی، اسے لیلۃ القدر کا ادراک ہو جائے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لہذا لیلۃ القدر مخفی ہے، آج تک لوگوں کو پتہ نہیں سوائے معصوم کے پتہ نہیں۔ کسی نے معصوم سے پوچھا یا ابن رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں جیسے برادران میں ہے کہ تاک راتیں جو آخری عشرہ ہے، تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ ہمارے ہاں جو روایات ہیں وہ 19 ہے، 21 ہے اور 23 ہے، زیادہ احتمال دیا گیا 23 کا۔
افضل ترین رات ہے، لیالی قدر میں سے یہ 3 راتیں ہیں۔ تو معصوم سے بھی یہ پوچھا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یا ابن رسول اللہ، آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کو؟ آپ نے فرمایا ہم کیسے نہ جانیں کہ فرشتے لیلۃ القدر میں تو ہمارا طواف کرتے ہیں آ کر۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اور روح جو عظیم مخلوق خداوند ہے وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ ایک دلیل ہے امام کے وجود کی اس کائنات میں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی امام کا انکار کرتا ہے تو اس سے پوچھو کہ فرشتے کیوں زمین پر نازل ہوتے ہیں؟ جب تک زمین پہ وہ مرکز و محور موجود نہ ہو جس پر فرشتے نازل ہوں، فرشتے زمین پر کچھ کرنے کے لیے نہیں آتے۔ تنزل ہو، نازل ہوتے ہیں مسلسل فرشتے۔ اس رات میں کیوں؟ خدا کا امر لے کر کے آتے۔ خدا کا امر زمین پہ لانے کی ضرورت ہے، کیوں؟ ورنہ تو معاملات ہیں لوگوں کی تقدیر ہے، رزق ہے، موت ہے، ان کے فیصلے ہوئے ہیں، وہ لوح پہ لکھے جاتے ہیں۔ یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ امام وقت کے پاس ان فیصلوں کو لایا جاتا ہے تاکہ امام وقت کی خدمت میں باقاعدہ طور پر پہنچا دیے جائیں وہ فیصلے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ لہذا آل محمد، اہل بیت کے عنوان سے جو خصوصیات بھی آل محمد کے لیے ذکر کی گئی ہے وہ بلا شک کا شبہ، چونکہ آل محمد میں، اہل بیت میں مرکز و محور سیدہ کا وجود ہے۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ کس طرح خداوند عظیم نے سیدہ کے وجود کو مرکز و محور بنا کر کے پیش کیا آل محمد کے لیے، یعنی نام جو لیا پہچان کروانے کے لیے تو صرف سیدہ کا نام لیا۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہے اور باقی رشتہ دار ہیں فاطمہ کے۔ یہ تعارف کروایا خداوند عظیم نے پنجتن پاک کا، یعنی تعارف کے لیے اگر نام لیا ہے تو صرف سیدہ پاک کا لیا ہے، باقی تو سب رشتے ہیں۔ یہ سیدہ کے باپ ہیں، یہ سیدہ کے شوہر ہیں، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں، یعنی مرکز و محور آل محمد میں وجود سیدہ ہے۔ لہذا جو کمال بھی آل محمد کے لیے ثابت ہے وہ بالیقین بغیر کسی شک و شبہ کے سیدہ کے لیے ثابت ہے۔ اگر مولا نے بھی اس نہج البلاغہ کے اس خطبہ میں آل محمد کی خصوصیات ذکر کی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ساری خصوصیات سیدہ کے لیے برابر ثابت ہیں۔ کہف کتب ہی لجو امر ہی، خدا کی کتابوں کے کہف ہیں، یعنی وہ غار جہاں پہ کوئی چیز محفوظ رکھی جاتی ہے۔ اگر خدا کی کتابیں محفوظ ہیں تو ان ہستیوں کے وجود میں محفوظ ہیں۔ ظاہری طور پہ تحریف ہو گئی۔ اب کوئی کیا سمجھتا ہے کہ آل محمد جو کتب الہی کے عالم ہیں تو کیا ان کتابوں کے عالم ہیں جو عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس تحریف شدہ شکل میں موجود ہے؟ جیسے عام کوئی شخص آج کی تورات کو اٹھائے اور اس کا حافظ بن جائے، انجیل کو اٹھائے اور اس کا حافظ بن جائے، زبور کو اٹھائے اور اس کا حافظ بن جائے، وہ حافظ ہے اس کتاب کا جو اس وقت تحریف شدہ شکل میں موجود ہے۔ کیا معصوم بھی ان کتابوں کے اگر حافظ ہیں تو ان کے حافظ ہیں یا اس حقیقی کتاب کے حافظ ہیں جو خدا نے نازل کی ہے؟ معصوم ان کے حافظ ہیں، یہی وجہ ہے کہا ہے کہف کتب ہی، یہ خداوند عظیم کی کتابوں کے حفاظت کی جگہ ہے جہاں پر وہ کتابیں محفوظ ہوں گئی۔ یہ مولا امیر کا یہاں پہ فرمان سمجھ آتا ہے جو مولا نے ارشاد فرمایا تھا لو سنیت لی الوسادت، اگر علی کے لیے مسند قضا بچھا دی جائے لحکمت بین اہل التورات، اہل التورات بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل الزبور بزبورہم واہل الفرقان بفرقانہم، علی کے لیے اگر مسند قضاوت بچھا دی جائے تو میں ہر مسلک والے کو اس کی کتاب کے مطابق حکم کروں گا، جو تورات والے ہیں ان کے لیے تورات کے مطابق حکم کروں گا، انجیل والوں کے لیے انجیل کے مطابق حکم کروں گا، زبور والوں کے لیے زبور کے مطابق حکم کروں گا، قرآن والوں کے لیے قرآن کے مطابق حکم کروں گا، یہاں تک کہ ہر کتاب بول کر کے کہے گی بار الہ علی نے وہی حکم لگایا جو تو نے مجھ میں نازل کیا تھا۔ یا علی یا علی یا علی، یہ ہستیاں ان کتابوں کے محافظ ہیں
جو خدا نے نازل کی ہے اس حقیقت کے محافظ ہیں، نہ کہ ان تحریف شدہ کتابوں کی۔ وجبال الدین ہی، یہ دین خدا کے لیے پہاڑ ہیں، جیسے زمین کو حرکت سے محفوظ کرنے کے لیے خدا نے پہاڑ بنائے ہیں نا زمین کے اوپر، اسی طرح دین کو محفوظ کرنے کے لیے خدا نے آل محمد کو قرار دیا ہے۔ یعنی آل محمد ہے تو دین محفوظ ہے۔ یہ ساری صفات جو مولا ذکر کر رہے ہیں یہ سب کی سب سیدہ کے لیے برابر شامل ہے۔ وَلَهُمْ خَصَائِصُ حق الولایہ، آل محمد کے لیے حق ولایت کی تمام خصوصیات ہیں۔ قبلہ تشریف فرما ہے، لہم کو پہلے ذکر کرنا، خصائص و حق الولایہ کو بعد میں ذکر کرنا۔ اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ خاص ہے، کسی اور میں نہیں پائے جاتے۔ حق کے ولایت کی جتنی خصوصیات ہیں وہ صرف اور صرف آل محمد میں پائی جاتی ہیں، اور ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، کسی اور میں ایسی خصوصیات نظر نہیں آئیں گی آپ کو۔ اگر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ یہ خصوصیات صرف ان ہستیوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور ایک اس جملے میں، اسی خطبے میں حضرت ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو میں پہلے اشارہ کر بھی چکا ہوں، ذکر کیا بھی ہے، کہ آل محمد کے ساتھ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی حضرت نے دلیل بھی ذکر کی ہے کہ وجہ کیا ہے کہ کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے آل محمد کے ساتھ۔ فرمایا کیف یسوّ بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، آل محمد کے برابر ان کو کیسے کیا جا سکتا ہے جو ہیں نعمتیں لینے والے، اور آل محمد ہیں نعمتیں دینے والے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یا علی، یا علی، وہ ہے نعمتیں دینے والے، اور باقی لوگ ہیں نعمتیں لینے والے۔ ان کے لیے فرمایا انعمت علیہم، خدایا ان پر تیرا انعام ہے، مجھے ان کے راستے کی ہدایت فرما۔ یہ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین میں فرمایا ابنت فاطمہ والحسن والحسین، فاطمہ ہیں اور ان کی اولاد حسن و حسین جو اس وقت موجود تھے۔ جب آیت نازل ہوئی جو ائمہ موجود ہیں ان کا ذکر صرف اس لیے کیا جاتا ہے، ورنہ سارے ائمہ اس میں داخل ہیں، ذریت ساری داخل ہے، لیکن چونکہ جو ائمہ نزول آیت وقت موجود تھے ان کا نام جو ہے وہ تفسیر میں عموماً اس وجہ سے صرف مولا امیر اور حسن و حسین علیہ السلام کا لیا جاتا ہے، چونکہ یہ ائمہ اس وقت موجود تھے جب یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ جب پوچھا نا جناب انس بن مالک نے اور پاک پیغمبر نے یہ تفسیر بیان کی، تو یہاں پر جناب عباس جو چچا ہیں وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے علی و فاطمہ و حسن و حسین کی تعریف تو کی، ان کو تو بیان کیا ہے دوننا، ہمارا تذکرہ نہیں کیا۔ وَنَحْنُ مِن نَبْعَةٍ وَاحِدَةٍ، ہمارا خاندان تو ایک ہے، میں آپ کا چچا ہوں، آپ کے خاندان کا ہوں، اور آپ نے ان چار ہستیوں کا ذکر کیا ہے، اور میرا ساتھ، ہمارا ساتھ ذکر نہیں کیا، یعنی جو باقی رشتہ دار ہیں، خاندان کے افراد ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا چچا کہ ہم ایک ہی خاندان کے ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت خداوند عظیم نے ارادہ کیا تھا ہماری خلقت کا، تو خداوند عظیم نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، اسے نور قرار دیا، ایک اور کلمہ ارشاد فرمایا، اسے روح قرار دیا، اور پھر ان دونوں کو ملا دیا۔ ثم خلقنی منہ، خلقنی و علی و خلق علی و فاطمہ و حسن و حسین،
پھر اس نور سے خداوند عظیم نے مجھے خلق کیا، علی کو خلق کیا، فاطمہ اور حسن و حسین کو خلق کیا۔ نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ نور تھی، نہ ظلمت تھا، نہ عرش نہ کرسی نہ ملائکہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ہمیں خلق کیا، ہمارے بعد ہمارے نور سے خداوند عظیم نے عرش و کرسی اور جنت کو خلق کیا۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ خداوند عظیم سیدہ کو ساتھ ذکر کرتا ہے۔ مصلحت وجہ کیا ہے بار الہ کہ ہر مرحلہ میں سیدہ شریک رہتی ہے، جبکہ کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے۔ پاک پیغمبر نے اعلان کیا ہؤلاء اہل بیتی، خدایا یہ میری اہل بیت، یہی 4 ہستیاں جن کو چادر کے نیچے لے لیا تھا، فرمایا یہی میرے اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اہل بیت شامل نہیں۔ یہ سیدہ ہر مرحلہ میں کیوں شامل رہتی ہیں، جبکہ نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ رسول ہے؟ خداوند عظیم نے کیوں شامل قرار دیا ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے عالم نورانیت میں جتنی روایات، کثرت سے روایات، جتنی روایات خلقت نورانیہ کی بیان ہوئی ہے، سب روایات میں سیدہ شامل قرار۔ بلکہ ایک اور روایت میں تو بڑا ایک الگ انداز سے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک دن جناب عبداللہ ابن مسعود نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ ارن الحق حتی انظر الیہ عیانا، حق مجھے دکھائیے، میں حق کو روشن اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پاک پیغمبر تشریف فرماتے، ارشاد فرمایا لج فی المقدہ، اس کوٹھڑی میں داخل ہو جاؤ، حق اگر دیکھنا چاہتے ہو۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں کوٹھڑی میں داخل ہوا، رأیت علیٰ یصلی راکعا و ساجدا، میں نے علی کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں رکوع و سجود کی حالت میں، خدا سے عرض کرتے ہیں اللہم بحق نبیک محمد الا غفرت للمذنبین من شیعتی، خدایا تجھے محمد اپنے نبی کا واسطہ ہے، میرے گناہگار شیعوں کی مغفرت فرما۔ ابن مسعود نے جو دیکھا تھا پاک پیغمبر کو بیان کرنے کے لیے فوراً باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے رأیت رسول اللہ یصلی، میں نے رسول خدا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ساجدن و راکعن، رکوع و سجود کی حالت میں تھے۔ پاک پیغمبر خدا سے عرض کر رہے تھے اللہم بحق علی ولیک الا غفرت للعاصین من امتی، خدایا تجھے اپنے ولی علی کا واسطہ ہے، میرے امت کے گناہگاروں کو معاف فرما۔ ابن مسعود کہتا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ نماز پیغمبر نے ختم کی، پاک پیغمبر نے کہا او کفر بعد الایمان، اے ابن مسعود کہیں کفر کی طرف تو نہیں جا رہے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، کفر نہیں کر رہا ہوں، لیکن عجیب بات دیکھی ہے، علی کو دیکھا وہ آپ کا واسطہ دے رہا ہے، آپ کو دیکھا آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں، حیران ہوں آپ دونوں میں سے مقرب ترین کون ہے بارگاہ خدا؟ یا علی یا علی۔ یہاں پہ پاک پیغمبر نے ابن مسعود کو ارشاد فرمایا، کیا ابن مسعود جب خداوند عظیم نے ہمیں خلق کیا، یہاں پہ خلقت میں 4 نام لیے، مجھے خلق کیا علی کو، اسی طرح کلمہ ارشاد فرمایا اسے نور قرار دیا، ایک کلمہ ارشاد فرمایا اسے روح قرار دیا، انہیں ملا دیا، مجھے علی اور حسن و حسین کو خلق کیا خداوند عظیم نے، پھر ہمارے نور سے خدا نے آسمان، عرش، کرسی، جنت، حور، فرشتے ان سب کو خلق کیا۔ اس کے بعد خداوند عظیم نے ظلمت کو فی صحائب، بادلوں کی شکل میں تاریکی کو بھیجا، جو تاریکی چھا گئی، ملائکہ نے خداوند عظیم سے عرض کیا بار الہ جب سے ان انوار کو ہم نے دیکھا ہے ایسی ظلمت کبھی نہیں چھائی ہے، تجھے ان کا واسطہ ہے، اس ظلمت کو ہم سے دور فرما۔ اس وقت خداوند عظیم نے میری بیٹی فاطمہ کے نور سے ایک نور کی قندیل روشن کی، اسے عرش پہ لٹکایا تو ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، نور فاطمہ کے ذریعے سے۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امامت کی بقا ہے فاطمہ، نور کی تجلی ہے فاطمہ۔ واہ واہ، امامت کی بقا ہے فاطمہ، نور کی تجلی ہے فاطمہ، تطہیر کی تفسیر ہے فاطمہ، حوروں کی ملکہ ہے فاطمہ۔ واہ واہ، حوروں کی ملکہ، رحمت کی تسبیح ہے فاطمہ، نجات کا در ہے فاطمہ۔ علامہ شبلی نعمانی کو تاریخ فاروق میں یہ لکھنا پڑا آزاد،
علی کو بچا گئی ہے فاطمہ، واہ، علی کو بچا گئی ہے فاطمہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ لذالک سمیت زہرا، اس وجہ سے بی بی کو زہرا کہا گیا، جس کے نور کی روشنی سے خداوند عظیم نے تاریکیوں کو دور کر دیا، اس ہستی کو زہرا کہا گیا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ بی بی پاک کے 9 نام ہیں جو خداوند عظیم کی طرف سے قرار دیے ہیں، ہر نام شعاع ہے کمالات سیدہ کے بیان کے۔ فاطمہ، زہرا، صدیقہ، محدثہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، یہ وہ اسماء مبارکہ ہیں جو خداوند عظیم نے قرار دی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اور معصومین نے وجہ بھی بیان کی ہیں کہ فاطمہ کیوں کہا گیا، اور نام ہے مبارکہ، برکت ہستی۔ آپ دیکھیے انا اعطیناک الکوثر، یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ہستی نبی پاک کے لیے باعث برکت ہے اور باعث خیر کثیر، اس لیے آپ کو مبارکہ کہا۔ فاطمہ کا نام کیوں ذکر کیا؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام کا حکم ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا لِأَنَّ النَّاسِ فُوتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، بعض روایات میں ہے ان کنہ معرفتها، کہ لوگ حقیقت معرفت سیدہ کو پا نہیں سکتے ہیں، اس لیے آپ کو فاطمہ کہا گیا۔ ایک روایت میں وجہ نام یہ ذکر کی گئی ہے کہ فُوتِمَتْ ہِیَّ وَذُرِّيَّتُهَا وَشِيَّتُهَا مِنَ النَّارِ، اس لیے کہ آپ کے شیعہ کو آگ سے خداوند عظیم نے الگ کر دیا ہے، جو بھی شیعہ فاطمہ ہے۔ معصوم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ سوال کیا، ایک راوی نے آ کر کے عرض کیا، جابر جوفی نے کہا کہ ابن رسول اللہ، اپنی جدہ کی کوئی ایسی فضیلت ہمیں بیان کرے نا کہ سن کر کے شیعہ کا دل مطمئن ہو جائے اور دل خوش ہو جائے، آپ فضیلت بیان کریے۔ تو مولا کی ایک لمبی حدیث ہے، طولانی حدیث ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محشر کے دن جس وقت جو ہے وہ بی بی پاک عرش الہی کے مقابل کھڑی ہو جائیں گی نا، تو وہاں پہ جبرائیل آ کر کے جب کہے گا کہ بی بی آج آپ مانگیے اور خدا فرماتا ہے کہ آپ کو عطا کیا جائے گا، آج شفاعت کریے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، تو بی بی پاک وہاں پہ بارگاہ خدا میں عرض کریں گی، خدایا جس کے دل میں میری محبت ہے اور میری ذریت کی محبت ہے، فاطمہ آج انہیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، جاؤ محشر میں جس کے دل میں محبت فاطمہ ہے انہیں جنت میں لے جاؤ۔ اور سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت کا یہ اثر ہے کہ وہاں پہ حدیث میں لفظ معصوم نے فرمایا ہے کہ سارے اہل محشر یہ خواہش کریں گے، لو کننا فاطمیین، کاش ہم بھی فاطمی ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ جب بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی شفاعت جو ہے وہ قیامت کے دن شفیع روز محشر جو ہے وہ بی بی پاک کو قرار دیا گیا ہے، اور ہر شخص جو ہے یہ خواہش کرے گا کہ کاش ہماری نسبت فاطمہ کے ساتھ ہوتی۔ لہذا معصوم نے فرمایا کہ ان حبہ فاطمہ، پیغمبر سے حدیث نقل کیا معصوم نے کہ میری بیٹی فاطمہ کی محبت جو ہے وہ قیامت کے دن 100 جگہ پر کام آئے گی۔ کل میں نے یہ حدیث ذکر کی تھی، ایسا رہا آسان ترین مقام جو ہے وہ موت ہے، قبر ہے، حساب ہے۔ آپ نے سنی ہے حدیثیں کہ یہ سخت ترین مراحل ہیں انسان کی زندگی کے۔ کہا گیا ہے کہ موت پہلا مرحلہ ہے، یہ گزشتہ ساری مصیبتوں سے سخت ہے، آنے والی سب مصیبتوں سے آسان ترین جو مصیبت ہے وہ موت ہے، گزشتہ سب سے سخت، آنے والی سے سب سے آسان موت ہے۔ اور یہ تو واضح ہے، یہ مرحلہ تو درپیش ہونا ہے۔ مومن کو فرشتے آ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں بشارت ہو،
لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی انہیں بشارت ہوتی ہے، آخروی زندگی میں بھی بشارت ہوتی ہے مومنین کو۔ دنیاوی زندگی سے مراد یہی ہے جب قبض روح کا مرحلہ آتا ہے نا، تو فرشتے جو ہے وہ خدا کی طرف سے بشارتیں لے کر کے آ جاتے ہیں اور اسے بشارت دیتے ہیں اور اسے دکھاتے ہیں کہ تم تو ان ہستیوں سے محبت کرتے رہے ہو، لہٰذا تمہیں تو آگے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، بس تمہارے لیے یہی مرحلہ مشکل ہے موت کا، آگے تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہستیاں موجود ہیں۔ میں نے کل ایک روایت بھی تذکرہ کیا تھا کہ آگے تو یہ ہستیاں موجود ہیں، لہٰذا تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مرحلہ تو باہر کیف انسان کو گزارنا ہے موت کا، اور سکرات موت کی سختیاں بالآخر زندگی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے انسان کو کس وقت جانا پڑے۔ کوئی بڑھاپے کا انتظار تو نہ کرے نا کہ میں تو ابھی جوان ہوں اور مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بڑھاپے کا انتظار۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، چونکہ بچپن سے پیادہ حج پہ تشریف لے جاتے تھے، کچھ 7 سال کی عمر ہوگی کہ پیدل حج پہ جا رہے تھے، تو کسی ایک عابد تھا اس دور کا، ثابت بنانی تھا ظاہراً، اس نے راستے میں پوچھا کہ آپ تو بچے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح زحمت کرنے کی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کیا تم نے بچوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ بچے بھی چلے جاتے ہیں دنیا سے، جوان بھی چلے جاتے ہیں، بوڑھے بھی چلے جاتے ہیں، لہٰذا موت کی تیاری جو ہے وہ سب کو کرنی ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں معصوم نے پاک پیغمبر سے یہ روایت نقل کی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4، کہ قیامت کے دن انسان قدم سے قدم نہیں اٹھا سکے گا مگر یہ کہ 4 چیزوں کا سوال ہوگا اور ان کا حساب اسے دینا پڑے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال انسان کی زندگی کے بارے میں ہوگا، بتاؤ کیسے گزار کے آئے ہو زندگی؟ اطاعت خدا میں گزاری یا نافرمانی میں گزاری ہے؟ یہ زندگی تم کیسے گزار کے آئے ہو؟ یہ پہلا سوال ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عمر کا سوال ہوگا۔ دوسرا عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کیسے گزاری ہے؟ یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا۔ انسان جو ہے وہ قیامت کے دن روایات میں ہے کہ جوان نوجوان خوبصورت جوان ہوگا، خدا سے عرض کرے گا کہ خدایا میں چونکہ خوبصورت بہت تھا اس لیے مجھے گمراہ کرنے کے مواقع زیادہ تھے، میں گمراہ اس لیے ہو گیا۔ حضرت یوسف کو پیش کیا جائے گا کہ تم زیادہ خوبصورت تھے، یہ یوسف زیادہ خوبصورت تھا۔ لڑکی کہے گی جو گمراہ رہی ہے کہ خدایا خوبصورتی کی وجہ سے میں گمراہ ہو گئی، حضرت مریم کو پیش کیا جائے گا، تم زیادہ خوبصورت ہو یا مریم؟ وہ تو پاکیزہ رہی، تم کیسے پاکیزہ نہ رہ سکی؟ لہذا عن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال انسان کی جوانی کا ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری ہے۔ اطاعت کرنا خدا کا جو ہے نا جوانی میں شیوائے انبیاء ہے، شیوائے پیغمبری ہے کہ جوانی میں انسان اطاعت خدا کرے، اس کو بہت مقامات ملتے ہیں، بارگاہ خدا میں بہت عظمت ہو جاتی ہے جب انسان گناہ کر سکتا ہو اور گناہ سے بچ جائے۔ انسان کے لیے جو ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ گناہ کے مواقع کتنے آسان ہو گئے ہیں۔ یہ موبائل انسان کے پاس ہوتا ہے، رات اپنے کمرے میں اکیلا سویا ہوا ہوتا ہے تو وہ جو مرضی ہے اس سے دیکھ لے، وہاں پہ اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے سوائے خداوند عظیم کے۔ ایمان اس کا جو خدا اور ائمہ طاہرین پر ہے وہ ایمان ہے جو اسے روک سکتا ہے۔ پاک پیغمبر ائمہ طاہرین کو اگر مانتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ان کے حضور میں ہو رہا ہے، دیکھے جا رہے ہیں آپ کے اعمال کو۔ وہ شہداء، قرآن کہتا ہے وہ آپ کے اعمال کے گواہ ہیں قیامت کے دن۔ ائمہ طاہرین نے آپ کے اعمال کی گواہی دینی ہے۔ خداوند عظیم نے آپ کو امت وسط ائمہ کے لیے فرمایا، امت وسط خلق کیا، کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پہ گواہ رہیں، تو وہ گواہی دینے والے ہیں۔ لہذا آپ تو جو اعمال انجام دے رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والی ہستیاں موجود ہیں، تو انسان کیسے اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، یہاں تو کوئی دیکھ نہیں رہا، لہذا یہاں میں اگر گناہ کر بھی لوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ خداوند عظیم شاہد ہے۔ اس وقت انسان اگر گناہ کو ترک کر دیتا ہے جس کی اسے پوری طرح قدرت حاصل ہے تو خدا کی بارگاہ میں بہت مقرب ہو جاتا ہے وہ شخص۔ خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو نا اس نے میری خاطر
اس گناہ کو ترک کیا۔ عبادت اسی طرح ہے، رات کی تاریکی میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو خداوند عظیم فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو تو صحیح، یہ میری خاطر ایسی نماز کے لیے اٹھا ہوا ہے جو میں نے اس پہ فرض نہیں کی ہے، یہ صرف میری محبت میں ہے۔ تو خدا فخر کرتا ہے اپنے اس بندہ پہ جو اس طرح سے خدا کے حضور میں اکیلے میں عبادت کرتا ہے، اکیلے میں گناہ سے بچتا ہے، چونکہ میرا خدا پسند نہیں کرتا ہے، میرے ائمہ پسند نہیں کرتے ہیں جنہیں میں نے امام مانا ہے۔ وہ کیسے پسند کریں گے کہ انسان کا کردار دشمنان اہل بیت ہو؟ وہ چاہتے ہیں آپ کا کردار ہمارے والا کردار ہو، آپ کا کردار علوی ہونا چاہیے، آپ کا کردار حسینی و حسنی ہونا چاہیے، ائمہ جیسا کردار ہونا چاہیے، آپ کا کردار جعفری ہونا چاہیے۔ ائمہ ہم سے یہ امید کرتے ہیں کہ جو ہمیں مانتا ہے وہ کردار میں بھی کوشش کرے گا۔ البتہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا چونکہ رتبہ ابھی وہ اتنا بلند نہیں ہے جیسے سلمان و ابو ذر تھے تو ہمیں بس کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، کوئی پہلے درجے میں ہے، کوئی دوسرے میں ہے، کوئی تیسرے میں ہے۔ سلمان تھے وہ آخری 10ویں درجے پہ فائز تھے، باقی سب ایمان کے حلقے میں جب آل محمد کی ولایت کو قبول کر لیا تو ایمان کے حلقے میں داخل ہو گئے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے آگے بڑھنے کی، اگلے مرتبے تک پہنچنے کی۔ لہٰذا دوسرا سوال کیا جائے گا ان شبابہ فیما ابلاہ، اس جوانی کے بارے میں کہ یہ دنیا میں کیسے گزار کے آئے ہو۔ تیسرا سوال کیا جائے گا ان مالہ، مال کے بارے میں۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، من این اکتسبتہ وفیما انفقتہ، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال کیے جائیں گے۔ کمائی واضح ہے، یہ سب لکھا جا رہا ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی بارگاہ خدا میں، وہاں سب کچھ خدا کے علم میں تو ہے ہی صحیح، اس نے ذمہ داری لگائی ہے 2 فرشتوں کی کہ مسلسل آپ کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور یہ لکھے ہوئے پھر پیش کیے جاتے ہیں محضر ولی امر میں، ولی کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں۔ معصوم نے فرمایا ہے 12ویں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام روح الفدا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، حضرت نے فرمایا ہے کہ ہمیں مسلسل جو ہم آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ایسی چیزیں جو ہم پسند نہیں کرتے ہیں وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ جب آپ کے عمل و کردار سے ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ لہٰذا کسی گناہ کو انسان صرف اس وجہ سے چھوڑ دے کہ میرے امام کو تکلیف نہ ہو، یہ چھوٹی بات ہے کہ میں امام کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج تک لعنت کرتے ہیں نا تکلیف پہنچانے والوں کہ جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے ان پہ اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے ظلم کیا ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو یقین کریں معصوم کو اپنے لوگوں سے جب گناہ دیکھتے ہیں تو تکلیف پہنچتی ہے، اور کرتے رہیں، یہ تو نہ کرتا نا، یہ تو ہمارے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ لہذا مال کا ایک ایک پیسہ حلال کا یا حرام کا ہے، اور حرام کے بڑے برے اثرات ہیں، انسان کی نسلوں کے اوپر اثرات باقی رہتے ہیں۔ یوں نہ سمجھیں کہ خرچ ہو گیا بس بات ختم ہو گئی، میں توبہ کر لوں گا معاف کر دے گا، نہیں، وہ تو معاف کر دے گا جب آپ توبہ کر لیں گے، لیکن اس حرام کے جو اثرات آپ کی نسلوں میں باقی رہیں گے نا وہ آپ کی توبہ سے ختم نہیں ہونے ہیں۔ اگر بچوں کو حرام کا لقمہ کھلا دیا ہے تو یقین کریں، یہ سید الساجدین کو جب خدا حافظی کرنے کے لیے آئے نا مولا کربلا میں، تو ایک سوال کیا تھا سید الساجدین نے بابا سے کہ بابا آپ نے ان لوگوں کو بتایا نہیں کہ آپ کون ہیں، آپ علی و بطول کے بیٹے ہیں، رسول کے نواسے ہیں؟ مولا حسین نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بیٹا میں نے ان کو بتایا ہے، ولیکن ملئت بطونہم حراما، بیٹا ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، میری بات ان پہ اثر نہیں کر سکی ہے۔ یہ اثرات ہیں حرام کے، انسان امام وقت کو نہیں پہچان سکتا۔ لہٰذا کیا یقین ہے کہ انسان مرے اور پھر جب اس سے سوال کیا جائے من اماموں کو، اسے نام یاد ہو کہ میرا امام کون ہے؟ یہ حرام کے اثرات ہیں کہ وہاں پہ نام یاد نہیں رہیں گے کہ میں نے کن اماموں کو مانا ہے، ساری زندگی کن کا نام لیوا رہا ہوں، یہ سب وہاں پہ یاد نہیں رہے گا۔ یہ اثرات ہیں ان گناہوں کے جو انسان زندگی میں کرتا ہے کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ ائمہ طاہرین کے نام بھول جائیں،
یاد ہی نہ آئے کہ وہ 12 امام کون سے ہیں میں جن کو مانتا ہوں، من اماموں کو وہ کون سی ہستی ہے جو میرا امام ہے، بالکل یاد نہ آئے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ خداوند عظیم آپ کے کردار سے راضی ہو۔ جب خدا راضی ہوگا تو ائمہ بھی راضی ہوں گے، پاک پیغمبر بھی راضی ہوں گے آپ کے کردار سے۔ لہٰذا تیسرا سوال مال کے بارے میں کیا جائے گا، بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، مال کو کمانے کے حوالے سے بھی اور مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے بھی۔ کبھی بھی کوشش نہ کریں اپنی لوگوں کے اوپر مقام اور مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے مال کو فضول خرچ کریں، مہمان نوازی کریں، وہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے، مہمانوں کو جو بھی اچھا پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریے، اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اپنی ذاتی شوشاک کے لیے کبھی بھی اضافی پیسہ خرچ کریں۔ خداوند عظیم کہتا ہے کہ ان اللہ لا يحب المسرفین، مجھے یہ پسند نہیں ہے ایسے لوگ جو اس طرح سے مال کو خرچ کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، اس کو مال اڑانا کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ لہٰذا خداوند عظیم یہ بھی سوال کرے گا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ اور چوتھا جو سوال فرمایا ہے نا ان حبنا اہل البیت، چوتھا جو سوال کیا جائے گا وہ آل محمد کی محبت کا سوال کیا جائے گا۔ کیا تمہارے دلوں میں محبت تھی؟ میں نے کل حدیث عرض کی تھی، اشارہ کیا تھا، موجم کبیر طبرانی کی حدیث ہے جس میں نقل کیا پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من ذاتہ من نفسہ ولا یؤمن عبد حتی یکون اہل بیتی حتی یکون اہل بیتی احب الیہ من اہل بیتہ۔ کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور میری اہل بیت اسے اپنی اہل بیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یہ حب آل محمد ہے جس کا آخرت میں سوال کیا جائے گا، بغیر اس جواب کے انسان قدم نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور لہذا جو آل محمد کو مانتا ہے باقی اس کے لیے آسان ہے۔ آپ نے جوانیاں گزاری ہیں آل محمد کی محبت میں، آل محمد کے ذکر میں، سنتے ہوئے، سناتے ہوئے، اذا کرتے ہوئے، جوانیاں اس میں ہمارے جوانوں نے گزاری ہوں، عبادت خدا میں گزاری ہو، یہ مشکل نہیں ہے۔ اصل مشکل مسئلہ محبت آل محمد ہے کہ انسان یہاں پر آ کر کے مار کھا جائے گا کہ آل محمد کی محبت اکثر دلوں میں دعویٰ ہے کہ ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں، لیکن آل محمد کی محبت کے جو تقاضے ہیں اگر ان پہ پورا نہ اترے نا تو وہ محبت نہیں ہے، وہ صرف دعویٰ ہے انسان کا۔ محبت آل محمد چاہتی ہے کہ اگر آپ آل محمد سے محبت کرتے ہیں تو جس نے آل محمد پہ ظلم کیا ہے اس کی دشمنی آپ کے دل میں ہونی چاہیے، چونکہ لا الہ الا اللہ کلمہ تعلیم ہی اس طرح دیا گیا ہے کہ پہلے جو مخالف ہے اس کی نفی کرو، پھر اپنی محبت کا اظہار کرو۔ لا الہ جو جھوٹے معبود ہیں ان کی نفی کرو، پھر اللہ کا اقرار کرو، تب قابل قبول ہے۔ آل محمد کی محبت بھی تب قابل قبول ہوگی کہ جو دشمن آل محمد ہے اس کی دشمنی ہونی چاہیے، اور جو بھی محب آل محمد ہے اس کی محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ نہ صرف آل محمد کی محبت بلکہ ہر اس کی محبت جو آل محمد سے محبت کرتا ہے، اس کا بغض آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، تب یہ محبت بارگاہ خدا میں قبول ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وقت بہت ہو گیا، سیدہ سلام اللہ علیہ کے مقامات کے حوالے سے ہر وہ خصوصیت جو آل محمد کے لیے ثابت ہے، اس خصوصیت میں سیدہ اسی طرح شریک ہیں جیسے علی و حسن و حسین اس خصوصیت کے لیے شریک ہیں۔ یہ عظمتیں ہیں سیدہ کی، یہ معرفت ہے مقام سیدہ کی کہ کسی جگہ پہ انسان کے قدم میں تردید پیدا نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ منزلت سیدہ کو حاصل ہے یا نہیں ہے، چونکہ امام نہیں ہے، پتہ نہیں یہ منزلت سیدہ کو حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے۔ نہ یہ کلیہ ذہن میں رکھے، ہر خصوصیت جو قرآن میں یا روایات میں آل محمد کے لیے ثابت کی گئی ہے وہ سب کی سب خصوصیات سیدہ کے لیے ثابت ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کی مصیبتیں صرف وہ نہیں ہے جو سیدہ پہ طاری ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں روایات میں ہے کہ سیدہ اب بھی جنت میں گریہ کرتی رہتی ہے، اس ظلم پہ جو ذریت سیدہ پہ کیا گیا مسلسل گریہ کرتی رہتی۔ پاک پیغمبر نے جب اطلاع دی نا سیدہ کو، ابن عباس یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دن پاک پیغمبر نے نماز پڑھائی، ظاہراً ظہر کی نماز تھی،
اور رخ انور کیا ہماری طرف اور بیان کرنا شروع کیا موعظہ، اسی اثنا میں حسن و حسین داخل ہو گئے۔ پاک پیغمبر نے امام حسن کو دائیں زانوں میں بٹھایا، امام حسین کو بائیں زانوں پہ بٹھایا اور دونوں شہزادوں کے بوسے لینا شروع کیے۔ جب امام حسن کے بوسے لے رہے تھے تو ان کے لبوں کو چوم رہے تھے، اور جب رخ کیا نا حسین کی طرف تو حسین کے لبوں کو نہیں چوما بلکہ حسین کے گلے کے بوسے لیتے رہے پاک پیغمبر۔ امام حسین رخصت ہوئے، گھر آئے، ماں سے عرض کیا اماں میرے منہ کی خوشبو تو سونگو۔ ماں نے سونگ کر کے فرمایا بیٹا مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آ گئی۔ کہا پھر اماں کیا وجہ ہے؟ کہ نانا بھیا حسن کے لبوں کے بوسے لے رہے تھے لیکن میرے لبوں کے بوسے نہیں لیے ہیں، میرے گلے کے بوسے لیے ہیں۔ بی بی نے حسین کو ساتھ لیا، پاک پیغمبر کی خدمت میں آئی، آ کے سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا بابا ایک سوال ہے جو حسین پوچھ رہا۔ حسین پوچھتا ہے بابا آپ نے بھیا حسن کے لبوں کے بوسے لیے لیکن میرے لبوں کو نہیں چوما، میرے گلے کو چومتے رہے، بابا کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹی آپ برداشت نہیں کر سکو۔ کہا بابا آپ بیان تو کریں۔ فرمایا بیٹی میں حسن کے لبوں کو اس لیے چوم رہا تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے حسن کو زہر ملے گی، میرے حسن کا جگر کٹ کر کے منہ سے باہر کرے گا، اور بیٹی میں حسین کے گلے کے بوسے اس لیے دے رہا تھا کہ میرے بعد میرے حسین کو 12 ضربوں کے ساتھ ذبح کیا جائے گا۔ بیٹی نے سوالات شروع کی، بابا مدینہ میں ہوگا یا مدینہ سے باہر ہوگا؟ کہا بیٹی مدینہ سے باہر کربلا میں ہوگا۔ اگلا سوال کیا بابا آپ موجود ہوں گے؟ فرمایا نہیں بیٹی میں موجود نہیں ہوں گا۔ کہا بابا علی؟ فرمایا نہیں وہ بھی نہیں ہے۔ پھر بی بی نے اپنا پوچھا بابا میں؟ فرمایا نہیں بیٹی آپ بھی موجود نہیں ہوں گے۔ پھر حسن کا پوچھا بیٹا حسن؟ فرمایا نہیں بیٹی حسن بھی موجود نہیں ہوگا۔ جب یہ سنا نا کہ ہم میں سے کوئی موجود نہیں ہوگا تو رو کر کے کہا بابا میں یغسلہ ومن یکفنہ، بابا میرے حسین کو غسل و کفن کون دے گا؟ کہا بیٹی تیرے حسین کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا، لاش حسین 3 دن تک کربلا کی ریت پر پڑی رہے گی۔ اجرکم علی اللہ، کیونکہ جانتی تھی نا نبی کی بیٹی کہ میرا حسین جب ذبح ہوگا تو میں موجود نہیں ہوں گی، اپنی بیٹی کو وصیت کی حسین کے حوالے سے میری بیٹی تو کربلا میں موجود ہوگی، میں موجود نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین رخصت ہوئے خیمے سے باہر گھوڑے پہ سوار ہوئے، اب 2 خیموں کے بیچ میں حسین سوار ہو کر کے جب چلنے لگے پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلن یا ابن زہرا، اور ماں زہرا کے بیٹے ایک مرتبہ ٹھہر جائیے۔ جب مڑ کر کے دیکھا تو بہن کو چلتے ہوئے دیکھا، چلتے ہوئے آ رہی علی کی بیٹی، ایک مرتبہ ٹھہر جائیے۔ حسین رک گئے، کہا بہن فرمائیے آپ نے تو الوداع کر دیا تھا۔ کہا بھیا ایک مرتبہ رک جائیے۔ آئی گھوڑے کے پاس، کہا بھیا ایک مرتبہ نیچے جھک آئیے۔ حسین گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اتنے جھکے کہ حسین کی گردن بی بی کے چہرے کے برابر آ گئی اور حسین کی گردن کے بوسے لینا شروع کیے۔ بوسے لے کر مدینہ کی طرف رک کر کے کہا اماں میں نے امانت ادا کر دی۔ حسین نے پوچھا کہ بہن زینب یہ کون سی امانت ہے؟ کہا بھیا جب ماں کا آخری وقت تھا تو ماں نے مجھے پاس بلایا، کہا زینب جب میرا حسین کربلا میں رخصت ہونے لگے تو میری طرف سے میرے حسین کے گلے کے بوسے دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ ان ہستیوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا لیکن ہر ایک نے اپنا نمائندہ حسین کے لیے معین کر دیا تھا۔ رسول کے لیے علی اکبر موجود تھے، علی کے لیے عباس موجود تھے، حسن کے لیے قاسم موجود تھے، اور بی بی کے لیے شریکت الحسین صدیقہ صغرا موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے آپ کو حسین پہ قربان کرنے کی کوشش کی
اور جب نوبت آئی نا حسین اکیلے رہ گئے، علی کی بیٹی کی نوبت آئی تو بار بار کہتی تھی بھیا اگر میں جہاد کر سکتی تو اپنے آپ کو قربان کر دیتی، پھر بھی بڑی کوشش کی علی کی بیٹی نے۔ عمر ابن سعد کے لشکر کا ایک سپاہی بیان کرتا ہے کہ جب حسین کا آخری وقت تھا ہم نے ایک بی بی کو خیموں سے نکلتے ہوئے دیکھا، لیکن حالت یہ تھی کہ اٹھ کر چلتی تھی زمین پر گر جاتی تھی، پھر اٹھ کر چلتی تھی پھر زمین پر گر جاتی تھی۔ تلہ زینبیہ پہ آ کر عجیب منظر دیکھا، علی کی بیٹی نے، حسین زمین کربلا پہ لیٹے ہوئے ہیں، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، وہ گلوئے حسین کو کاٹنا چاہتا ہے، ایک ضربت ماری، حسین کی آواز آئی لا حول ولا قوت الا باللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار لاسط کا محمد و آل محمد ہماری ان عبادتوں کو منظور و مقبول فرما، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، بار الہ حاضرین کی جملہ تمام دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرما، بار الہ حاضرین کے مرحومین اور دعائے زہرہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں بار الہ ان کو جنت الفردوس میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، بار الہ بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جن دوستوں نے ہمارے ذمہ بیماروں نے دعائیں لگائی ہیں بار الہ ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اپنی پاک ذات کا، حسن نقوی صاحب مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، اور ایک اور دوست ہے مریض ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا بار الہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، اور ایک اور مقدمہ چل رہا ہے بار الہ تجھے سیدہ کی عزت کا واسطہ ہے اس میں کامیابی عطا فرما، خداوند صدقہ محمد و آل محمد ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، مولا کی معرفت اور سیدہ کی معرفت ہمارے دلوں میں اضافہ فرما، خداوندہ ہمیں آوان و انصار امام زمان میں سے قرار دینا، خداوندہ یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔